عبد الرحمن جلالی صاحب، فاضل جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف، ممتاز محقق حضرت پیر سید تبسم بادشاہ بخاری صاحب، فتح جنگ اٹک، پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارو والی شریف، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر راؤ ارتضا حسین اشرفی صاحب زیدہ مجدہ، ہمارے آج کے اس پروگرام کے میزبان محترم الحاج محمد شفیق کیلانی صاحب و نماز کمیٹی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے ہمارے عظیم احباب، ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد کشمیر میرپور سے استاذ العلماء حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب زیدہ مجدہ، ہری پور ہزارہ سے مولانا محمد بابر نقشبندی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری زیدہ شرفہ کی رہائی کے لیے تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مسجد کا حال، صحن، بہر بازار، ہر طرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے۔ اگرچہ اس سیمینار کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بہت سے پراپوگنڈے کیے گئے، مگر عشق کو روکا نہیں جا سکتا اور محبت کے سیلاب کے آگے باندھا نہیں جا سکتا، اور غیرت کے طوفان کا رخ موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اس مسجد میں پروگرام کا معاملہ تھا، ہم تو یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ایوان صدر کا بھی رخ کریں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے قوت ایمانی سے اپنے غازی کو رہا کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس تاریخی موقع پر حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے بارے میں شرعی فتویٰ بھی صادر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے نامور مفتیان کرام، شیوخ الحدیث اور بڑی بڑی شخصیات نے اس فتویٰ کی تصدیق کی، تائید کی، اور ابھی آپ کے سامنے وہ اسماء بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ ہمارا یہ سیمینار شکوک و شبہات کی ازالہ کے لیے ہے، اور ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کسی فورم پر، کسی کورٹ میں، کسی عدالت کے اندر، جہاں بھی کوئی چاہے گا، ہم یہ ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے
کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں اور سلمان تاثیر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں ہمیں جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ادا کریں گے۔ آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر دل باغ باغ ہے۔ یہاں شہید پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی بھی جلوہ گر ہیں۔ ہمارے ممتاز خطیب ادارہ صراط مستقیم ڈویژن راولپنڈی کے امیر حضرت مولانا عزیز الدین کوکب صاحب اور دیگر کتنے ہی عظیم لوگ علم و دانش کے لحاظ سے ہر طرف یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے، اور مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ رب ذوالجلال اس بہار کو آباد رکھے۔ چونکہ یہ سیمینار ہے اور اس میں ہم نے مسائل کا بیان کرنا ہے، عام جلسہ سے اس کا انداز تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو آپ نے اپنے جذبات پہ قابو بھی رکھنا ہے کہ نعرے وغیرہ پہلے کافی لگا لیے ہیں اور پھر آخر میں بھی لگا لیں گے جب وقفہ ہوگا، تو بات کو توجہ سے سننا ہے تاکہ ہماری اس ایمانی تحریک کو معاذ اللہ جو اپنے زرد علم کی وجہ سے روکنا چاہتے ہیں اور جانور قسم کے دانشور جو اس رستے میں حائل ہونا چاہتے ہیں، ہم دلیل کی زبان میں ان پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ چونکہ آج کے سیمینار کے لحاظ سے میری گفتگو جو میں چاہتا ہوں کہ کی جائے اور حالات بھی کچھ تقاضا کرتے ہیں، وہ تقریباً 50 گھنٹے کی ہے، اور میں نے نہایت ہی اختصار سے اس کی سمری تیار کرتے ہوئے اپنے ان عظیم رفقا کے مشورے سے ایک نشست اس سے پہلے مکمل کر لی ہے۔ اس پر یقیناً آپ حضرات کو افسوس بھی ہوگا، لیکن چونکہ رات تھوڑی ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور پھر واپس بھی جانا ہے، اور نیٹ پر وہ سب کچھ آپ دیکھ لیں گے۔ 3.5 گھنٹے کا مقالہ پہلے پیش کر چکا ہوں، اور آپ سے پیش کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد وہ دلائل مکمل کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سی ڈیز کی شکل میں اور نیٹ پر وہ آ جائیں گے۔ ابھی آج جو تاریخ ساز فتویٰ اس سلسلہ میں جاری کیا جائے گا، اس کا ٹیکسٹ اور اجمالی مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مفتیان کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد تذکرہ کر دوں گا۔ یہ سوال بھیجا تھا صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب نے، جو جامعہ رسولیہ شیرازیہ بلال گنج لاہور کے ناظم اعلیٰ اور تحفظ ناموس رسالت محاذ کے سربراہ ہیں۔ ان کے سوال کے جواب میں بندہ ناچیز نے یہ فتویٰ ترتیب دیا، اور آج پریس کی اور عوام کی نظر کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہمارا لائیو پروگرام پوری دنیا پہ جا رہا ہے اس میں ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ملک ممتاز حسین قادری نے سابق گورنر سلمان تاثیر کو تحفظ ناموس رسالت کے جذبہ کے تحت قتل کیا، اب وہ تقریباً 9 ماہ سے جیل میں ہیں، حکومت انہیں سزا دینے پر مصر ہے، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، لہذا ان کی رہائی کے بارے میں بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے۔ اس کا جو جواب کا خلاصہ ہے وہ اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ الجواب، خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے انبیاء کرام
علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور ان کے آخر میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر کیا اور آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے انسان کو ثریا کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ رب کائنات جل جلالہ نے انسانوں پر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو لازم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ معاذ اللہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے تو خود ہلاکت کے رستے پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تجھے کفایت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے گستاخوں سے نبٹنے کا کام اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، لیکن ڈیوٹی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا دی ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کی دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے، تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن، پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کے قتل کیے جائیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر گستاخوں کو قتل کرنے کا خود حکم دیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین اور بعد والی امت اس بات پر متفق ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ اٹاں والی ننکانہ کی ملعونہ آسیہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی۔ 19 جون 2009 کو اس پر مقدمہ درج ہوا۔ اس نے ایس پی شیخو پورہ سید محمد امین اور دیگر معززین کی موجودگی میں توہین رسالت کے جرم کا اعتراف کیا۔ تقریباً 1.5 سال کی تفتیش کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ محترم نوید اقبال نے 11 نومبر 2010 کو ملعونہ آسیہ کو 295 کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا۔ سابق گورنر سلمان تاثیر اسے چھڑانے کے لیے جیل پہنچا اور کہا میں اسے صدر سے معافی دلواؤں گا، اور جس قانون کے تحت مجرمہ کو سزا دی گئی معاذ اللہ اسے کالا قانون کہا، ظالم قانون کہا، اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سزائے موت کو معاذ اللہ ظالم سزا کہا۔ مخفی نہ رہے کہ 295 اگرچہ ضیاء الحق کے دور میں آئین کا حصہ بنا، مگر اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن و سنت کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ صدر ضیاء الحق کی ناموس کا قانون نہیں، وہ تو ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے۔ چنانچہ اس قانون کو کالا کہنا یا ظالم کہنا یا اس سزا کو ظالم کہنا یہ سری توہین رسالت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کاغذ پر لکھتا ہے اللہ ایک ہے، دوسرے شخص کو پتا ہو کہ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے، اس کے باوجود وہ کہے کہ میں اس لکھے ہوئے کو نہیں مانتا، یہ تو ایک انسان کا لکھا ہوا ہے، تو یہ کفر ہوگا۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے وہ انسان نے لکھا، مگر حکم تو قرآن کا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ تعویل مفید ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اس نے ضیاء الحق کے بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون کہا۔ یہاں یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ سابق گورنر نے نام لے کر توہین رسالت نہیں کی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ گورنر کو پتا تھا کہ 295 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے، کوئی اور ماحود قانون مذاکرہ کلام میں تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی توہین کفر ہے، تو آپ کی عزت و ناموس کے قانون کی توہین کتنا بڑا کفر
اور کتنا بڑا جرم ہوگا.